نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین، فرمایا کہ ایک پاک پیغمبر آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے ایمان والے مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو کیا رکھیں؟ پست رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، ذالک ازکی لہم، فرمایا یہ بات ان کے لیے بہت پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، گزشتہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا سے زنا کا حد زنا، حد قذف، لعان اور واقع افک کا بیان فرمانے کے بعد بے حیائی کی روک تھام کے لیے کہ جب کوئی بندہ کسی گھر میں داخل ہوگا تو اس کے کیا احکامات ہیں، وہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ عرض کیے ہیں۔ آج کی آیات میں اسی کا تتمہ ہے کہ ایک بندہ جو معاشرے کے اندر بے حیائی ہے، ہاں بندہ کسی کے گھر میں آتا جاتا ہے یا راستے میں آتے جاتے، مردوں کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور عورتوں کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیں یہ جو نگاہ ہے نا، نگاہ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ زنا کا ایک پیش خیمہ ہوتی ہے نگاہ، تو زنا کی روک تھام تھی، یہ ساری چیزوں کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، مردوں نے بھی اور کس نے بھی؟ عورتوں نے بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کر کے مردوں کو الگ حکم دیا، عورتوں کو الگ حکم دیا ہے۔ اور یہ جو نگاہ ہے نا، روایات میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نگاہ، بدنگاہی جو ہے نا، یہ بھی نظر کا زنا ہے۔ بدنگاہی کیا ہے؟ نظر کا زنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ ایک بار اگر نظر پڑ جائے نا تو فرمایا دوبارہ غیر محرم پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر ہمارا یہ جو کسی پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے اس میں؟ فرمایا کہ اگر ایک بار نظر پڑ گئی ہے تو پھر نظر کو پھیر لو، دوبارہ نہ دیکھو، نظر پڑ گئی ہے تو پھر دوبارہ نہ دیکھو۔ اور جو بندہ نظر کی حفاظت کرتا ہے نا، جو بدنگاہی سے بچتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا یہ بندہ جو بدنگاہی سے بچتا ہے۔ چونکہ بے حیائی کی روک تھام کرنی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ بدنگاہی، تو اس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات بیان کی گئی کہ بھائی بندہ بدنگاہی نہ کرے، اور دوسری بات بیان فرمائی گئی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اپنی مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو باتوں کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان، اور ایک جو دو رانوں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ۔ زبان سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ بکواس کرے گا، گالم گلوچ کرے گا، برا بھلا کہے گا، بد اخلاقی کرے گا تو فساد پھیلے گا دنیا میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو تب بھی دنیا کے اندر فساد پھیلے گا۔ تو فرمایا جو بندہ ان دونوں کی مجھے ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی، اللہ کی رحمت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور پھر عورتوں کے لیے آگے اور بھی پردے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، غیر محرم پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، اللہ خبر رکھنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا کہ آپ مومن ایمان والی عورتوں کو بھی فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی نگاہوں کو کیا کریں؟
نیچا رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور آگے اب عورتوں کے متعلق ہے نا کہ عورتیں چونکہ ان کی زینت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ کتنا ظاہر کر سکتی ہیں، کس کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں، کس کے سامنے نہیں ظاہر کر سکتی، وہ ساری بات یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ فرمایا عورتیں اپنی زینت کسی کے سامنے، بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مگر ہاں جو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے، جس کو چھپانا ہی ممکن نہیں ہے، جس کو چھپانا ہی ممکن ہے۔ یہاں پر ایک تو مطلب یہ ہے نا کہ جو بناوٹی بناؤ سنگار ہوتا ہے نا، میک اپ ہے، بناؤ سنگار ہے، اس سے کسی غیر محرم کی ایسے کر کے تو نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، الا ما ظہر منها مگر وہ جو اس میں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اس سے مراد عورت کا چہرہ اور عورت کے ہاتھ ہیں، یعنی اور سارا عورت کا پردہ ہے لیکن چہرہ اور ہاتھ پردے میں شامل نہیں ہے۔ اگر غیر محرم کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو فرمایا کہ ان کے یعنی غیر محرم سے اگر وہ نہیں چھپاتی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک قول کس کا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں، فرمایا الا ما ظہر منہا سے مراد فرمایا کہ اور جسم ہے، جس طرح مثلا ایک عورت نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، سب کچھ کر لیا لیکن پھر بھی اس کے کپڑے کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ اس سے مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی میں اختیار زیادہ ہے، لیکن بھائی شرعی حکم یہ ہے باقاعدہ کہ اگر چہرے اور ہاتھوں کی اجازت کا۔ اور آگے وہ لوگ کہ جن سے نہیں چھپایا جا سکتا، جن سے چھپانا ضروری نہیں ہے، یعنی جن سے ستر پردہ ضروری نہیں ہے، ان کا بیان فرمایا گیا ہے۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور ساتھ فرمایا کہ عورتیں اپنا اوڑھنی جو ہے نا، اپنا جو چادر ہے وہ اپنے گریبان پر ڈالیں، یعنی اپنے گریبان کو ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ بھی بہت سختی کے ساتھ حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے گریبان کو چھپا کر رکھنا، چادر ڈھانپنا ضروری ہے۔ اور فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اپنی خوبصورتی، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے خامدوں کے لیے۔ خامن جو ہوتا ہے نا، دیکھیں اصل خوبصورتی عورت نے جو اس نے بناؤ سنگار کرنا ہے، اصل تو ہوتا ہی خامن کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو فرمایا کہ اپنے خامن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا او آبائہن یا اپنے والدین کے سامنے، اپنے ابا کے سامنے۔ ٹھیک ہے جی، او آبائی بعولتہن یا اپنے خامن کے ابا کے سامنے یعنی سسر کے سامنے۔ فرمایا او ابنائہن یا اپنے بیٹے کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن فرمایا یا خاوند کے بیٹوں کے سامنے، اس سے اپنے تو پیدا نہیں ہوئے لیکن خاوند کے بیٹے ہیں ان کے سامنے بھی اجازت ہے۔ او اخوانہن فرمایا یا بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا بھائی کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بانجوں کے سامنے، او نسائہن یا عورتوں کے سامنے، یعنی جو انہی میں سے عورتیں ہوں۔ یہاں پر ایک بات لکھی گئی ہے، فرمایا کہ کافر عورتوں کے سامنے نہیں ظاہر ہونا چاہیے، کافر عورتوں سے اپنے آپ کو پردہ کرنا چھپانا ضروری ہے۔ ہاں مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے سامنے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ او ما ملکت ایمانہن یا وہ جن کا عورتوں کے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، یعنی ان کی لونڈیاں اور غلام، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری، اپنے غلاموں اور لونڈیوں سے بھی پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ فرمایا کہ یا وہ لوگ جو گھر کے اندر کام کرنے والے ہیں لیکن وہ شہوت کی طرف دھیان نہیں رکھتے، من الرجال مردوں میں سے، گھر کے نوکر چاکر ہوتے ہیں نا، ان سے بھی پردہ نہ کرے تو اجازت ہے۔ اس مسئلے کے اندر ایک بات ہے، اگر جوان نوکر ہوں تو پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ویسے عام طور پہ جو گھروں میں نوکر کرتے ہیں ان کو اپنے کھانے پینے، اپنے کپڑوں، اپنی نوکری کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہاں پر ان کے لیے بھی اجازت ہے۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء فرمایا یا وہ بچے، وہ لڑکے کہ لم یظہروا علی عورات النساء جو عورتوں کے بعد، عورتوں کے راز نہیں جانتے، یعنی عورتوں کے ان چیزوں کی طرف ان کو توجہ نہیں ہے، ابھی وہ پہچانتے نہیں ہیں، تو ایسے بچوں سے بھی پردے کی ضرورت ہے، یعنی ایسے بچوں کے سامنے بھی پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور بات فرمائی گئی، عورتوں کو منع کیا گیا، فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ فرمایا اور عورتیں اپنا پاؤں زمین پر زور سے نہ ماریں کہ تاکہ ان کا جو حسن چھپا ہوا حسن ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ مطلب اگر انہوں نے پاؤں کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، اس کے چنکار کی وجہ سے اگر کوئی متوجہ ہوتا ہے تو اس سے منع کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن اس طرح متوجہ نہ ہو۔
دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چہرے کا پردہ جو ہے نا، جیسے میں نے آپ کو درمیان میں عرض کیا نا چہرے کے پردے کے متعلق، ایک تو یہ ہے کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، چہرے کا پردہ فرض، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن چونکہ مجمع الحسن ہے انسان کا، کہ انسان کی خوبصورتی کا سارا دار و مدار چہرے پر ہے، انسان کا چہرہ کیسے سارا ادھر سے ہی پتہ چلتا ہے نا، اس وجہ سے علامہ شامی نے یہ لکھا ہے، فرمایا کہ چہرے کو بھی ڈانپ کے رکھے احتیاط کے لیے، چہرے کو بھی ڈانپ کے رکھے احتیاط کے لیے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں، اور اپنا ایسا سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ مرد بھی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتیں بھی نگاہیں نیچی رکھیں، تاکہ عورتوں کا اور پردہ ہو۔ اچھا پردے کا کیا ہے؟ آج کل جو پردہ چل رہا ہے نا، یہ جو ٹائٹ والے برقعے چل رہے ہیں، ہاں جی، بڑا فٹنگ والے اور بڑے بناؤ سنگار والے، وہ کپڑوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اور جسم کے نشیب و فراز اس میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ پردہ نہیں ہے۔ یہ پردہ حکم یہ ہے، یا تو کھلا برقع پہنے یا بڑی چادر لے لیں جس کے اندر عورت کے جسم کے نشیب و فراز، عورت کا جسم چھپ سکے، تو یہ ضروری ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس کے اندر نا ہم لوگ اعتدال سے نکلے ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے تو ایسا ڈنڈا رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کی تو کوئی اور بات چل رہی ہے، اور بعض بالکل بیغم ہیں، آستینیں بھی نہیں ہیں، گلے بھی کھلے ہیں، ہاں ٹانگیں بھی ننگی ہیں، عجیب و غریب سسٹم چل رہا ہے، یہ بھی سارا منع ہے، یہ بھی دقیانوسی ہے، بے غیرتی ہے۔ تو پردے کی جو شریعت نے حد مقرر کی ہے اس کے اوپر لازمی عمل کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ سائڈ پر رہیں تاکہ پردے سے فتنے سے بچا جا سکے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا اور توبہ کرو اللہ کی طرف تم سارے کے سارے اے ایمان والو، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔